نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي۔ ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل امامہ اسلامک اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برتن کے اخیر کا کھانا مرغوب اور پسند تھا۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہانڈی اور پیالے کا بچا ہوا کھانا مرغوب تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کمال تواضع کی بنا پر تھا کہ اوپر کا کھانا دوسروں کو پہلے کھلاتے اور جو بچتا اپنے لیے پسند فرماتے ہیں، یعنی دوسروں کو اپنے اوپر کھانے میں ترجیح دیتے، پہلے دوسروں کو کھلاتے اور خود بعد میں کھاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ نیچے کے کھانے میں دہنیت یعنی تیل کم ہونے کی وجہ سے ہضم میں سہولت ہوتی ہے، اس لیے آپ پسند فرماتے تھے۔ لیکن ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ آپ کا ایثار تھا کہ آپ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے کہ اوپر کا اچھا کھانا دوسروں کو کھلاتے اور خود گھٹیا تناول فرماتے تھے۔ دوسروں کو پہلے کھلاتے، خود بعد میں کھایا کرتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی لیے برتن کے اخیر کا کھانا مرغوب تھا کہ آپ پہلے دوسروں کو کھلانا پسند کرتے تھے، خود بعد میں کھانا پسند کیا کرتے تھے۔ تواضع ہی کے ضمن میں ایک بات اور کر لیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی بھی ترغیب دی ہے کہ ہم اپنے خادم اور نوکر کو بھی ساتھ میں کھلائیں یا کم از کم نہیں کھلا سکتے تو اس کے لیے کچھ چھوڑ دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کا خادم کھانا لائے، اگر وہ اسے اپنے کھانے میں شریک نہ کرے تو کم از کم 1-2 لقمے ہی صحیح اسے کھلا دے، یعنی بہتر تو یہ ہے کہ خادم کو اپنے ساتھ کھلائیں، اگر ایسا نہ کر سکے تو اسے 1-2 لقمے ہی چکھا دے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ اپنے ساتھ بٹھانے اور نہ بٹھانے دونوں کا اختیار ہے، مگر اپنے ساتھ بٹھا کر کھلانا افضل ہے۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔